اور ان نے اپنا جلوہ رکھا، پھر وہ اسی وقت سے مخالفت شروع ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو آپ سے ہوں اور یہ خاک سے ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں فرشتوں کو بیت المعمور میں سبق دیتا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا بنانے والا کون ہے اور اس کے اندر بول کون رہا ہے۔ اور صورت یعنی وہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن آدم علیہ السلام نے بھی جار میں مالک آیا، وہاں اس نے اپنا نام یار رکھایا۔ آئے آئے پھر وہ یار میں جب آیا، ان بتا دو کسی نماز پڑھتے، مولوی صاحب بڑے مجھے قابل لگ رہے ہیں، سارے مولوی مجھے تو لگ رہے ہیں، ان تسی بتا دو نماز پڑھتے تو کچھ سامنے تمہارے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھئی وہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ معراج تو جب ہوگی جب دیکھو گے، جب نظر سامنے کچھ نہیں آئے گا، آئے کی معراج ہے؟ ارے وہی صورت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ علی علیہ السلام سے کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ ارائیت ربی صورت محمد، میں نے اپنے رب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھا۔ دوستو فکر کر، غیب میں ٹکرے نہ مارو، کسی فقر سے وابستہ ہو جاؤ، کسی ولی اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، کسی بھی سلسلے سے وابستہ کی اختیار کرو اور وہاں سے پیار کرو۔ اور اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں پیاری کرنے آئے ہیں، سب سے بڑا کاروبار پیار ہے، باقی تو معاملے سارے اس نے حل کر دینے ہوتے ہیں، تمہاری فکروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، وہ رازق مطلق ہے، وہ ہر کو روزی دینے والا ہے، وہی سارا کچھ کا ساز ہے۔ لیکن ہمیں جو بنایا اس نے اپنی محبت، اپنی قربیت کے واسطے بنایا ہے۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہاں ہم نے کہا ہے الستو بربکم، کیا تم میرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا۔ آپ نے فرمایا میں ان کو وجود دے دوں گا، ان کو سارے اختیار دے دوں گا، کہ دنیا میں جانے کے بعد میرا پرچار کریں گے، میری تلاشی ہوں گے، میری قربیت کو حاصل کریں گے، میرے ایسے محبت کو حاصل کریں گے، تو یہ پھر میرے بندے۔ دوستو اللہ کی تربیت، اللہ رب العزت کی قربیت حاصل کرو۔ ہم یہاں اور کچھ نہیں کرنا ہے، یہ تو سارے کھیل ہیں، ایک دن چھٹ جانے ہیں۔ میرا بیٹا ساتھ جائے گی تو اللہ کی قربیت جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار جائے گا، باقی ساریاں کہانیاں کوڑ گی، ساری صرف ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی کرم نوازی، 1,64,000 بیش انبیاء بھیجے، پھر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ لے کے خود ہی آ گئے۔ آج سمجھ میں پھر جناب جو ہے دیکھنے صحابہ ہیں، پھر آج سمجھ میں کس طریقے سے اولیاء کرام آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ آج سمجھ بابا فرید بن شکر کی ہستی دیکھیں، غریب نواز غوث الاعظم کی ہستی دیکھیں، داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی دیکھیں۔ دنیا تو یار ہر زمانے میں بیٹے پیدا ہوتے رہتے ہیں، آپ یوٹیوبوں پہ نہ جائیں، بیٹا دیکھیں کامیاب لوگوں کے ساتھ ہوں، صالحین کے ساتھ ہوں، سچوں کے ساتھ ہوں۔ سچے کیا دادا صاحب سچے نہیں ہیں؟ کیا بابا صاحب سچے نہیں ہیں؟ یا اچھی ان کے مغل رکھتے ہیں؟ یہ قبائل شبائل یہ ساری کہانیاں تو ابھی نہیں آئیں۔ بیٹا ہم ماننے والے ہیں علی علیہ السلام کے، رسول اللہ کے۔ یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں یہ ان کے ہیں، کچھ اور آئے اس میں 2-3 سال 350 سال پرانے، لیکن ہم 1400 سال پرانے جو ہمارے بزرگ چلے آ رہے ہیں مانتے ہمارے تک آیا ہے، ہم انہی کو مانتے ہیں، ہم ادھر دھیان نہیں کریں گے۔ اولیاء اللہ کا جو سبق ہے، اولیاء اللہ سے جو پیار ہے، اللہ سے اگر پیار ہے ایسے میں، اور اللہ کے بندوں سے اگر پیار ہے، سچوں سے پیار ہے، بعین آپ کو اللہ ہی سے، اگر رسول اللہ سے پیار ہے تو بعین اللہ ہی سے آپ کو۔ تو دوستو یہاں مقصد یہ ہے ہمارا سب کا بیٹھنے کا کہ ہم ایک فکر پیدا کریں،
اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں کہ یار پتہ نہیں کس وقت ہم رات کو جائیں گے، ایسے میں صبح کو اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے، تو ہم اپنے مالک سے توبہ کر لیں اور ہم اپنے مالک کی طرف ہو جائیں اور آج سمجھ میں اس کی قربیت حاصل کریں۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے، ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے بندے، اللہ نے بنایا ہے آپ کو پوری توجہ، تنہائی میں چلے جانا، نہ پھر دو پڑھ لینا، بیٹھ لینا، نہ غم ہو جانا، ندامت اگر ہو سکے تو دعا بھی آئی جائیں گے۔ فقیر کہہ رہا ہے ساری زندگی کے حالات کو ذرا غور کرنا، اپنے اندر جھانک مارنا، کیا کیا میں نے غلطیاں کی ہیں، خوبیوں کو نہ دیکھنا، برائیوں کو دیکھنا اپنا، تو آپ نادم ہونے لگیں گے۔ جب نادم ہوں گے تو مالک میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے اپنی جان کو ظلم کر لیا۔ بس اتنا ہی کہنا ہے، ایسے میں پتہ اس سے سب ہے کہ آپ کے کیا پسند ہے، لیکن وہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ میرے بچوں، اب آپ آج سے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے یار کے، اپنے مالک کے ساتھ، یہی فقیر کا پیغام ہے بیٹا۔ باقی جو ہے یہ ساری دنیا فانی ہے، ہمارے بڑے چلے گئے، پڑوسی گئے ہوں گے، قبرستانوں میں جا کے سبق حاصل کریں، کتنی قبریں بنی ہیں، کتنے ماں کے لال چلے گئے، بیٹے ہم نے بھی جانا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے اور اللہ کی قربیت حاصل کریں، کیونکہ ہمارے اندر روح ہے اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربیت ہی ہے۔ کیوں؟ اور یہ امر رب بھی ہے، اللہ کا پیار بھی ہے۔ یار سب کچھ تو آپ کے اندر ہے، آگے سے باہر کیوں بھاگے؟ باہر کچھ نہیں، آپ کے اندر ہر چیز آپ کے اندر ہے، اپنے اندر جاتی ماننا سیکھو۔ اور دوسری بات یہ باہر نہ دینا۔ میرا ایک خادم تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا، غلام حافظ غلام محمد، وہ کہنے لگا کہ حضور دلوں کا بھی کوئی حال نہیں۔ میں نے کہا حافظ صاحب ہم نے تل تو نہیں لگائے، لگا جی گواڑیوں کی ہیں تل ہیں لگے ہوئے تو بڑا۔ میں نے کہا حافظ صاحب وہ تمہیں غیروں کو کھیت فائدہ تو نہیں دیں گے، تم نے تو مونگی لگائی ہے، تسی اپنا کھیت کو دیکھو۔ میں اس سے رموز بول گیا، بیٹا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں ہماری کیا خامیاں ہیں، اپنی خامیوں کو درست کرنا چاہیے ہمیں۔ میں اپنی خامی کو درست کروں گا، بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں اپنی خامی کو درست کریں، اور یہ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں ایسے اپنی اپنی ہم خامیوں کو درست کریں گے تو ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم خود صحیح نہیں ہوتے بیٹا، دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، دوسرے کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے بنایا تو نہیں کسی بندے کو جو اس کے عیب دیکھ رہے ہیں کہ ارے وہ پردہ ڈالو، کیا سمجھا؟ پاپ سے گھڑنا کرو پاپی سے نہیں، گناہ سے نفرت کرو گناہ کرنے والے سے نہیں۔ کیا پتہ مالک اس وقت اس کو معاف کر دے، راستے سے پتھر ہٹا دے، کانٹا ہٹا دے، آگے سمجھ میں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی ایسے میں یعنی ایسے میں مسکین کے تن کو ڈھک دے، ایسے میں تو بھی وہ راضی ہو جاتا ہے بیٹا، مالک تو بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھا کہ وہ ویسے تو کہتا ہے کہ میں کھاتا نہیں، روزے نہیں رکھتا، روزے رکھاتا ہوں، روزے اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا لیکن روزے رکھتا ہوں۔ ان تسی کسی بندے کا روزہ کھلا دو، اللہ کہتا ہے تو نے میرا روزہ کھلا دیا۔ وہ تن نہیں رکھتا، کپڑے نہیں پہنتا، سب سے پاک ہے، لاغیب ہے، قربان جاؤں، لیکن جب کسی پھٹے پرانے مسکین آدمی دیکھو گے اس کو کپڑے دے دو، اللہ کہتا ہے تو نے میرا ستر ڈھک دیا، مجھے ڈھک دیا۔ پتہ لگا یار سب کچھ بندے میں ہے، کیوں ہمیں چکروں میں پڑے ہو، یار اگر پولیس تمہیں پکڑے گی تو وہ بھی بندہ ہوگا، آپ پکڑنے والے بھی بندے ہوں گے، وکیل آپ کا ہوگا، چھڑانے والے بھی بندے ہوں گے، جج بیٹھا ہوگا وہ بھی بندہ ہوگا، باقی مجھے کائنات میں دکھا دو کہاں ہے بندے کے نام ہے کیا؟ غوث ہے تو بندے میں ہے، قطب ہے تو بندے میں ہے، ابدال ہے تو بندے میں ہے، اوتاد ہے تو بندے میں ہے، رقبہ ہے تو بندے میں ہے، نبی ہے تو بندے میں ہے، انبیاء ہیں تو بندے میں، سب کچھ تو بندے میں ہے بھائی۔ اپنا روپ لے کے آ رہے ہیں یار، کسی کو کسی کے اپنا
وہ بہت بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا سمجھے؟ فقر سے وابستگی اختیار کرو، مولوی گیری سے نہیں۔ کیا سمجھے؟ فقر سے وابستگی اختیار کرو۔ پڑھو باو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، پڑھو داتا حجویری کی کشف المجوب، پڑھو عائشہ بن شہاب الدین سہروردی کو، پڑھو ان کی کتاب مبارک المبارک، تو پتہ آپ کو لگے گا فقر کیا چیز ہے۔ پڑھو شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبۃ قدوسیہ پڑھو، پتہ لگے آپ کو کیا ہے۔ ہمارا دین اسلام بیٹے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے طاہر صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کے بچے کی عمر دراز فرمائے، ان کے بھائیوں کے سلوک ان کی بھی عمر دراز فرمائے، جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں سب کے اپنی رحمت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ مشرب چشت ہے، 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 وہاں گلشن آرا مشرب چشت ہے، وہاں گلشن آرا مشرب چشت ہے، چشتیاں میں کدا مشرب چشت ہے، چشتیاں میں کدا مشرب چشت ہے، مشرب چشت ہے، مشرب چشت ہے، مشرب